آج ہم رومانیہ کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ رومانیہ مشرق یورپ کا وہ دلکش ملک جہاں تاریخ کے ہزاروں راز، قدرت کے حیرت انگیز نظارے، شاہکار محل، پراسرار جنگلات، خوبصورت قلعے اور رومانی تہذیب کی صدیوں پر محیط داستانیں ایک ہی سرزمین میں سمائی ہوئی ہیں۔ یہ ملک اپنی جغرافیائی اہمیت، تاریخی ورثے، حیرت انگیز ثقافت اور قدیم روایات کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کے دل میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رومانیہ کے ایک ایسے سفر پر لے کر چلیں گے جہاں قدم قدم پر تاریخ بولتی ہے، پہاڑ سانس لیتے ہیں، دریا گاتے ہیں اور قدیم تہذیبوں کی گونج آج بھی دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیوں نہ کہ آج ہم رومانیہ کو اس کی جڑوں سے لے کر جدید دور تک مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھنے جا رہے ہیں۔ رومانیہ کا تعارف قدرت کے کرشموں کی سرزمین کی اگر بات کریں تو رومانیہ مشرقی یورپ کے قلب میں واقع ایک ایسا ملک ہے جس کی سرزمین پر قدرتی حسن کی افسانوی جنگلات کی کثرت، جھیلوں کی خاموشی اور پہاڑوں کی شان و شوکت اس ملک کو یورپ کا قدرتی خزانہ بنا دیتی ہے۔ اس ملک کا مجموعی رقبہ 2,38,357 کلومیٹر پر ہے، جس میں مختلف جغرافیائی خطے شامل ہیں۔ وسیع میدانی علاقے، برف سے ڈھکے کارپاتھین پہاڑ، گہرے جنگلات اور بحر اسود کے کنارے پھیلی خوبصورت ساحل۔ رومانیہ کا نام رومینز سے نکلا ہے، کیوں نہ کہ یہ خطہ کبھی رومانی سلطنت کا حصہ تھا۔ رومانیہ کی جگہ قدیم زمانے میں ڈاسایا نامی سلطنت آباد تھی۔ یہ سلطنت یہاں پر آباد تھی، جسے 106 عیسوی میں رومن امپائر نے فتح کر لیا اور تب سے یہ خطہ رومانی لوگوں کی زمین کہلایا۔ رقبہ اور آبادی اور زبان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو رومانیہ کی آبادی تقریباً 1,90,00,000 ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان رومانین ہے، جو کہ ایک رومانس لینگویج ہے، یعنی اس کا تعلق لاطینی زبانوں سے ہے۔ اس کے قریبی تعلقات الطاوی فرانچ زبان سے ہیں، اسی لیے اگر آپ ان زبانوں میں ماہر ہیں تو رومانین سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ رومانیہ کا دارالحکومت بخارسٹ ہے، جو یورپ کے بڑے اور تاریخی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے دا لٹل پیرس یعنی چھوٹا پیرس بھی کہا جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس کی عمارتوں، سڑکوں اور ایگریکلچر میں فرانسیسی طرز جھلکتا ہے۔ قدیم رومانیہ اور اس کے ڈیزائنیشن سلطنت کا عہد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو رومانیہ کی تاریخ تقریباً 2000 سال قبل سے شروع ہوتی ہے، جب یہاں ڈاسائی تہذیب اپنی شاندار ثقافت، مضبوط قلعوں، ہنر اور فنون کے ساتھ دنیا میں مشہور تھی۔ ڈاسائین لوگ نہایت طاقتور قبیلے تھے، یہ بہت ہی طاقتور یہاں کے قبیلے تھے۔ اس کے سامنیٹیزیا ڈاسائین سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو آج بھی ایک عظیم تاریخی مقام کے طور پر قائم ہے۔ یہاں کے لوگ لوہے، سونے اور دھاتوں کے بہترین کاریگر سمجھے جاتے تھے۔ ان کی فوج مضبوط اور انتہائی تربیت یافتہ تھی، لیکن 106 عیسوی میں رومی بادشاہ اسکاٹیجانس نے ڈانیسیا پر حملہ کر کے اسے رومن سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کی یاد میں روم اٹلی میں آج بھی وہ ٹراجن کولم موجود ہے، جس پر ڈاسائین جنگ کی پوری کہانی کندن ہے۔ رومیوں کے آنے کے بعد اس خطے میں سڑکیں بنیں، نئے شہر آباد ہوئے، زبان اور تہذیب لاطینی رنگ اختیار کر گئے، تجارت اور زراعت مضبوط ہوئی۔ یہی وہ دور تھا جس نے رومانیہ کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم بات کریں قرون وسطی قلعوں، بادشاہوں اور جنگوں کے زمانے کی،
تو رومی سلطنت کے شکست برخیست کے بعد یہ علاقہ مختلف ریاستوں میں بانٹ گیا تھا اور اس کی جو ہے نا والیکیا، اس کا مردوویہ اور اس کے بعد ٹرانسکونیا، یہ تینوں خطے آج مل کر رومانیہ بناتے ہیں۔ رومانیہ کے ہنرو ولاد دی اپیلرز کی بات کی جائے تو یہ جو ہے نا جو اس کی والیکیا کے سب سے مشہور تاریخی کردار ولاد دی اپیلرز ہیں۔ دنیا انہیں ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بہادر، سخت گیر اور دشمنوں کو خاکدار نیزوں پر چڑھانے کی وجہ سے بدنام بھی تھے اور مشہور بھی۔ رومانیہ میں آج بھی ان کے متعلق کئی قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کا برآن کیسلز آج رومانیہ کا سب سے مشہور اور سیاحتی مقام ہے۔ اگر ٹرانسکونیا پہاڑوں اور قلعوں کی سرزمین ہے، یہ علاقہ کارپنتھین پہاڑوں کے بیچ واقع ہے۔ یہاں کے قلعے، چرچ اور چھوٹے کم آبادی والے شہر آج بھی وہی قرون وسطی کی تہذیب دکھاتے ہیں۔ عثمانی جو ہے نا اس کی اگر ہنگریز اور آسٹریلین سلطنتوں کا دور دیکھا جائے تو رومانیہ کا خطہ کئی صدیوں تک تین بڑی طاقتوں کے درمیان تنازعات کا مرکز رہا ہے۔ عثمانی سلطنت، ہنگری آسٹریا ہنگری عثمانی سلطنت نے والیکیا اور مردوویہ پر اثر و رسوخ رکھا، جبکہ ٹرانسکونیا آسٹرو ہنگری کے زیر اثر رہا۔ اس دور میں رومانیہ کی شناخت اور زبان مزید مضبوط ہوئی کیوں نہ کہ مختلف طریقوں کے باوجود رومانی قوم نے اپنی جڑیں نہیں چھوڑیں۔ رومانیہ کی آزادی اور جدید ریاست کا قیام 1918 سے 1959 تک، تو 1859 میں والیکیا اور مردوویہ آپس میں متحد ہوئے اور رومانیہ نامی نئی ریاست کی بنیاد پڑی۔ بعد میں 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ٹرانسکونیا بھی اسی میں شامل ہوا اور موجودہ رومانیہ کی شکل مکمل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کمپونسٹ دور دوسری جنگ عظیم میں رومانیہ ایک مشکل دور سے گزرا۔ بعد ازاں 1947 میں کمپونسٹ نظام قائم ہوا، جس کی وجہ سے ملک کئی دہائیوں تک سخت معاشی بحران اور سیاسی جبر سے گزرتا رہا۔ اگر ہم بات کریں نکولین چاؤشسکو کی تو رومانیہ کے بدنام ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کے دور میں عوام شدید غربت کا شکار ہوئی۔ 1899 میں عوامی انقلاب کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور رومانیہ میں جمہوریت دوبارہ قائم ہوئی۔ آج کا رومانیہ جدید، خوشحال اور سیاحوں کا مرکز ہے۔ آج کا رومانیہ جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا یورپی ملک ہے۔ یہ یورپی یونین اور نیٹو دونوں کارکن ہیں۔ یہاں کے شہر جدید سہولیات، معیاری یونیورسٹیز، نئی سڑکیں، بڑھتی ہوئی معیشت کے باعث پورے خطے میں نمایاں ہیں۔ رومانیہ کے حیرت انگیز سیاحتی مقامات کی اگر ہم بات کریں تو براکلیس یہ دنیا کا سب سے مشہور قلعہ ہے، جس پر ڈریکولا کی کہانیاں بنی، فلمیں بنی۔ آج بھی ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ مرمرش لکڑی کا بلند ترین چرچ ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے اونچے لکڑی سے بنے چرچ موجود ہیں۔ ان کی آرکیٹیکچرل کاریگری اور دیہی ماحول انسان کو صدیوں پیچھے لے جاتا ہے۔ سپاناتا خوشگوار قبرستان یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں قبروں پر اداس نہیں بلکہ مزاحیہ تحریریں لکھی ہوتی ہیں۔ یہاں مرنے والوں کی شخصیت مزاحیہ انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ہو یا بہائشو جنگل دنیا کا سب سے پراسرار جنگل ہے۔ یہاں جانے والے عجیب روشنیوں، آوازوں اور گمشدگیوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے برمودا ٹرائینگل آف رومانیہ کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے
लंबा झंडा। ये रोमानिया ने 2013 में दुनिया का सबसे तवील कौमी परचम तैयार किया, जिसकी लंबाई ने आलमी रिकॉर्ड बनाया। 6 हरकत करने वाले पत्थर, अगर हम उनकी बात करें, ये ऐसे पत्थर हैं जो नमी और बारिश के बाद खुद ब खुद बढ़ते और हरकत करते हैं। दुनिया का वह जिंदा पत्थर मज़ाहिर है। टेक्सटोल की झीलें और कारपंथीन पहाड़, ये पहाड़ रोमानिया की शान है। यहाँ की झीलें, दरिया और जंगलात यूरोप के खूबसूरत तरीन मनाजर पेश करते हैं। रोमानिया की तहजीब व सकाफत, रोमानिया के लोग मेहमान नवाज, खुश मजाज, फ़नून लतीफ़ा के दिलदार हैं। यहाँ के मौसीकी, रक़्स, लिबास, त्योहार, रवायती खाने आज भी वही कदीम रंग बिरंगी तहजीब दिखाते हैं। रवायती खानों की अगर बात की जाए तो मशहूर नगमा, रवायती खाना जो है ना, मशहूर नगमा, मशहूर रक़्स, ये पूरा मुल्क सकाफती मेलों का घर है। रोमानिया यूरोप का छुपा हुआ खजाना क्यों है? अगर आप कुदरती खूबसूरती, कदीम तारीखी विरसे, हैरान कुन मकामात, पुरअसरार जंगलात, दिलकश किले, खूबसूरत देहात, पुरसकून माहौल और शानदार एग्रीकल्चर देखना चाहते हैं तो रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जो आपको कभी मायूस नहीं करता। ये मुल्क अपने अंदर तारीख, पुरअसरार जो है ना, पुरअसरार फितरत, आर्ट, सकाफत और दिलकश यूरोपी ज़िंदगी सब को जो है ना यकजा किए हुए है। ये थी रोमानिया की मुकम्मल तारीख, मुकम्मल सैर, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें इस मुल्क की जड़ों से लेकर जदीद दौर तक सब कुछ शामिल किया गया। अगर आप इस मौजू पर जो है ना वो मज़ीद जो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ये आपको मुकम्मल जो है ना हर जो मुल्क है, हर कंट्री के बारे में जो है ना मुकम्मल गाइड किया जाता है। तो अगर आपका इस वीडियो के हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। और हाँ, अगर आप जो है ना वो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।